أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير لقد كفر الذين قالوا البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم وہی ہے مسیح ابن مریم قل کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا پھر کون اختیار رکھے کون مالک ہو اللہ کے سامنے شیئا کسی بھی چیز کا ان ارادہ اگر وہ ارادہ کر لے ان یہلک المسیح ابن مریم کہ وہ موت دے دے ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو وامہ اور اس کی والدہ کو ومن فی الارض جمیعا اور ان سب کو جو زمین میں ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اور اللہ ہی کے قبضہ اختیار میں ہے جو آسمانوں اور اللہ کے اختیار میں ہے ملک السماوات والارض بادشاہی آسمان و زمین کی وما بینہما اور جو کچھ ان کے بیچ ہے یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں وقالت الیہود والنصارى اور کہا یہود اور نصارہ نے نحن ابناء اللہ کہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے واحباؤہ اور اس کے چہیتے محبوب ہیں قل کہہ دیں فلم یعذبکم بذنوبکم تو پھر کیوں سزا دے گا تمہیں تمہارے گناہوں کی بل انتم بشر بلکہ تم بھی ایک انسان ہو ممن خلق ان میں سے جو اس نے پیدا کیے یغفر لمن یشاء وہ بخش دے جس کو چاہے ویعذب من یشاء اور سزا دے جسے چاہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی وما بینہما اور جو کچھ ان کے بیچ ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ان کی جو تلبیسات ہیں حق کو چھپانے کی باتیں ہیں ان کا بیان ہوا تو اب ان کے کفر کا بیان ہو رہا ہے جو وہ شرک یا اعتقاد رکھتے تھے عیسائیوں میں مختلف عقیدے اور نظریے کے لوگ تھے ایک ان میں سے یہ نظریہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی ذات حلول کر آئے ہیں
جس کی وجہ سے اللہ اور عیسیٰ ایک ہو گئے ہیں۔ عیسیٰ میں اللہ کی ذات داخل ہو گئی ہے، اب عیسیٰ ہی خدا ہے۔ اور اس کی وہ مثال دیتے کہ جیسے دیکھو آگ میں لوہے کو ڈالا جائے تو اب دونوں کی جنس تو الگ ہے، آگ کی الگ جنس ہے، لوہے کی جنس الگ ہے، لیکن جب لوہے کو آگ میں ڈالا گیا تو لوہے نے آگ سے اثر لیا تو لوہے میں آگ کی تاثیر پیدا ہو گئی۔ اب جو آگ کی رنگت ہے وہی رنگت لوہے کی بن گئی، اور جو آگ کی تاثیر جلانے کی ہے وہی تاثیر لوہے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سرخ لوہا جو ہو جائے بھٹی میں، آگ میں، اس کو جس چیز پہ آپ لگائیں گے وہ جلا دے گا۔ تو کہتے تھے جیسے آگ اور لوہا الگ الگ جنس ہیں، لیکن جب آگ لوہے میں اپنی تاثیر پیدا کر دیتی ہے، لوہے کے اندر چلی جاتی ہے تو لوہا وہ آگ بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ اور عیسیٰ الگ الگ تھے، لیکن جب اللہ کی ذات عیسیٰ میں حلول کر آئی تو اب عیسیٰ میں خدائی تاثیر اور قوت پیدا ہو گئی، تو اب عیسیٰ خدا بن گیا ایک۔ اور اسی طرح ایک ان کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا کے بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اور ایک ان میں عقیدہ نظریہ یہ بھی تھا کہ تین خدا ہیں جو کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اقانیم ثلاثہ ان کو کہتے تھے، تین خدا اس کائنات کا نظم سنبھالے ہوئے ہیں، ایک اللہ کی ذات، اور ایک عیسیٰ ابن مریم، اور تیسرے روح القدس بھی کہتے تھے یعنی حضرت جبریل امین، اور ایک ان کا طبقہ حضرت مریم کو کہتا تھا۔ کہتے تھے یہ تین خدا ہیں اقانیم ثلاثہ، اور یہ تینوں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور اس کو عقیدہ تثلیث کہتے تھے۔ اور عجب تماشا یہ تھا، تین خدا مان کر پھر بھی کہتے تھے ہم توحید پرست ہیں، ہم عقیدہ توحید کے قائل ہیں۔ کہا جاتا ہے کیسے؟ کہتے التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید، کہ توحید یہ تثلیث میں ہے اور تثلیث توحید میں ہے، یعنی تین خداؤں کا نظریہ رکھتے اور اس کو بھی توحید کہتے تھے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو ان کے ایک طبقے کا نظریہ تھا کہ عیسیٰ میں حضرت اللہ کی ذات حلول کر آئے ہیں، عیسیٰ کے روپ میں خدا کا ظہور ہوا ہے، اس طبقے کے نظریے کو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ فرمایا البتہ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ، قالو جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی اللہ اور مسیح ابن مریم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی ذات کا نام ہے۔ اور استغفر اللہ، یہ نظریہ آج بھی دنیا میں قائم ہے، عیسائیوں میں بھی قائم ہے، اور مسلمان بعض جو جاہل ہیں، علم سے نابلد ہیں، وہ اولیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولیوں کے اندر بھی خدا کی ذات حلول کر آتی ہے اور ولیوں کے روپ میں خدا آتے ہیں۔ اور ایسے نظریات ہیں جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ علی ہی اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور علی کے روپ میں علی میں حلول کر آئی ہے اللہ کی ذات۔ ایسے غلط نظریات مسلمان بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں میں یہ عقیدہ آیا، یہ عیسائیت کے اس عقیدے کی وجہ سے آیا کہ جو سمجھتے تھے کہ اللہ مختلف شخصیات میں حلول کراتے ہیں ان کی عبادت اور ان کی نیکی اور تقوی کی وجہ سے۔ تو آپ ان سے پوچھیں، قل، آپ ان سے کہیں، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر عیسیٰ اللہ ہے تو پھر عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو کہ سولی چڑھا دیے گئے وہ، تو جب عیسیٰ کو سولی چڑھایا گیا تو خدا تو عیسیٰ میں تھا، تو کیا پھر خدا کو بھی سولی چڑھا دی گئی؟
عیسیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے، سولی ان کو دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی، تو عیسیٰ کے اندر خدا کا دخول تھا، تو کیا وہ پھانسی پھر اللہ کو بھی ہوگی؟ اللہ کی ذات کو بھی سولی چڑھا دیا گیا؟ تو پھر نعوذ باللہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو ختم ہو گیا، اللہ تو سولی چڑھ چکا ہے عیسیٰ کے ساتھ، تو پھر تم خدا کس کو مانتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر عیسیٰ سولی چڑھا دیے گئے، سب عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھا دیے گئے، تو یہ کیسا عجب تماشا ہے عقیدے کا کہ خدا ہو کر کے سولی چڑھ جائے، اس میں خدائی طاقت ہو اور لوگوں کے آگے بے بس ہو جائے کہ لوگ اس کو پکڑ کر سولی چڑھا دیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا بالکل غلط ہے، نامعقول ہے۔ قل آپ ان سے کہہ دیں فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے سامنے، کس کو قدرت ہے اللہ کے سامنے، شیئن کسی بھی درجے میں، ان ارادہ اگر اللہ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو، تو کون ہے جو بچا سکے؟ اور تم کہتے ہو کہ وہ سولی چڑھا دیے گئے، تو پھر وہ خدا کیسے رہے؟ وہ ومن فی الارض جميعا، اور اس ساری زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، سب پہ اللہ موت لے آئے، تو اللہ کے اس ارادے اور قدرت کے مقابلے میں کس کی طاقت ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اس لیے تم غلط کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی بادشاہی آسمان اور زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، اور کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے ہم ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، واحباء، اور اللہ کے چہیتے اور اس کے محبوب ہیں۔ یہ بھی ان کا بڑا نامعقول عقیدہ تھا کہ استغفر اللہ، اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کہتے تھے، اور یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ، حدیث قدسی ہے کہ مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور اس کی تشریح میں یہ آتا ہے کہ گالیاں اللہ کو کیسے انسان دیتا ہے، تو وہ حدیث میں آگے آتا ہے کہ جب بندہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، یا میں نے بیٹے اپنے بنائے ہیں، میری اولاد ہے، تو یہ میری اولاد قرار دینا، یہ مجھے گالی دینا ہے۔ فرمایا یسبنی ابن آدم، مجھے ابن آدم گالی دیتا ہے میری اولاد قرار دے کر کے۔ اور قرآن کریم میں بھی اس کا مضمون ہے کہ جن لوگوں نے خدا کی اولاد اس کے بیٹے بنائے، ان کا یہ قول اس قدر سخت ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہم، قریب تھا کہ ان کے اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ کے گر جاتے، اتنا بھاری قول ہے خدا کی اولاد بنانا۔ اور یہ بدبخت خود اللہ کے بیٹے بن بیٹھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحبا، اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے تھے کہ عیسائی کہتے تھے کہ ہمیں بالکل، ہم جو ہے نا وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، بس 4 دن جو ہمارے بڑوں نے وہ شرک والا کام، بچھڑے کو پوجا تھا، بس وہ 4 دن ہم دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد جنت میں، اور جنت ہے ہی ہماری، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت ہمارے نام اللہ نے کر دی ہے۔ اس کو کہتے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے۔ اور پھر بدبختی کی حد، کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ تو کتنی بدبختی ہے کہ گناہ تم کرو اور اس کی سزا تمہارا نبی جو ہے نا وہ لے، اور اس نبی کو تمہارے گناہ کی سزا دی جائے، اور پھر نبی 2-3 ہزار سال پہلے وہ سولی چڑھ جائے، اور 2-3 ہزار سال بعد لوگ جرم کریں اور وہ سزا 2-3 سال پہلے کاٹ گیا اس جرم کی۔ تو ایسے کم عقلی کے نظریات ان کے، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے اگر تم خدا کے چہیتے ہو
اور اس کے بیٹے ہو تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ تمہارے بڑے بڑے ان کو اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا اور انہیں اللہ نے سزائیں دنیا میں دیں، تو یہ کیوں سزائیں دیں؟ اگر تم خدا کے چہیتے تھے، اللہ اپنے چہیتوں کو تو نہیں سزا دیتا، تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، کیوں سزائیں دیتا ہے تمہیں؟ اور اس کے بعد بھی تمہیں دوزخ میں اللہ ڈالے گا، تو کیسے اللہ سزا دے گا تمہیں جبکہ تم اس کے بیٹے چہتے ہو؟ تو تمہارا یہ کہنا غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایک انسان ہو، بشر ہو، ممن خلق، ان کو جو اللہ نے انسان پیدا کیے، تم ان میں سے ایک انسان ہو۔ آگے اللہ کی مرضی ہے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے بخش دے اس کی نیکیوں سے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے اس کے شرک، کفر اور گناہ کی پاداش میں۔ یہ تو اس کے اختیار میں ہے، تم کون ہوتے ہو کہ اس کے فیصلے کرنے والے کہ ہمیں عذاب نہیں دے گا اللہ، ہمیں اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا، ہم تو جنتی ہیں؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے اختیار میں اور اسی کی بادشاہی آسمان و زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، وہ ہے ساری کائنات کا شہنشاہ، وہ فیصلے خود جو چاہے کرے جیسے چاہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب امور لوٹائے جانے والے ہیں، سب نے اس کے روبرو پیش ہونا ہے، اس کی طرف جانا ہے، اور وہ پھر خود حساب لے گا کون صحیح کون غلط ہے، کون حق ہو اور کون باطل پر ہے، وہ فیصلے کرے گا۔ تم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ ہم چاہتے ہیں ہم جنتی ہیں باقی سب دوزخ میں جائیں گے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اسی کی طرف سب امور لوٹ کر جانے ہیں۔